اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مومنین مومنات، آج کے اس جشن سے مختصر خطاب کرنے کے لیے جو قرآن حکیم کی آئے مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب قل کہہ دو ان سے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کار نبوت پر، نبوت کی خدمات پر، دین کو پہنچانے پر تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا۔ اگر کرتے ہو اور کر سکتے ہو اور کرنا چاہتے ہو تو فقط یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پورے دین کے پھیلانے کے عوض مودت اہل بیت مانگی ہے۔ مودت کیا ہے؟ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونا، اہل بیت کے غم میں غمگین ہونا، یہ مودت ہے، یہ اظہار محبت ہے، یہ گویا اجر رسالت ہے، یہ ہم سب پر واجب ہے۔ اس میں شیعہ اور سنی کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کے لیے رہبر، ہادی اور رہنما بن کر آئے ہیں، وہ فقط شیعہ کے لیے نہیں بن کر آئے۔ چاہیے تو یہ کہ پوری دنیا میں آج جشن کا سما ہو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں خوشی ہے، اس خوشی کو اہل بیت کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس خوشی کو منایا جائے۔ پورے کا پورا رجب کا مہینہ کہ جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے 25 رجب، اور ایک روایت کے مطابق جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ بھی رجب میں، گو کہ سفر میں بھی کہی جاتی ہے کہ جو زیادہ معتبر ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی تاریخیں وہ سب ولادتیں ہی ولادتیں ہیں، گویا یہ خوشی کا مہینہ ہے، اور رجب خود مہینہ ان ولادتوں سے ہٹ کے برکت کا، مغفرت کا، خوشی کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے کو اسلامی انداز سے، اسلامی طریقے سے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے سیلیبریٹ کرنا ہے، خوشیاں منانی ہیں، جہاں روزے رکھنے ہیں، جہاں عبادتیں کرنی ہیں، وہاں پر معصومین کی آمد کا جشن بھی منانا ہے، ان کی ولادتوں کے جشن بھی منانے ہیں، ان کا میلاد مسعود بھی منانا ہے۔ آج جن معصومین کا جشن منانے کے لیے ہم یہاں در عباس کے اس فیس بک پیج پر لائیو آپ کی خدمات میں موجود ہیں، ان میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی ولادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جو یکم رجب المرجب کی، اور اس پر ہم جشن کر چکے ہیں۔ اس کے بعد 5 رجب المرجب کو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے، اور 9 رجب المرجب اور کچھ تاریخوں میں 10 بھی ہے، حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے، اور 10 رجب المرجب کو امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے۔ 13 رجب تو آپ سب جانتے ہیں، مولود کعبہ امیر المومنین علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے، کہ جس کا جشن انشاءاللہ 5 مارچ کو در عباس میں فزیکل جشن ہونے جا رہا ہے، جس میں جناب مختار فتح پوری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انجمن غلامان عباس کے اپنے پڑھنے والے بھی اس میں موجود ہوں گے۔ انشاءاللہ اگر موسم ٹھیک رہا تو وہ جشن در عباس میں فزیکل خود ادارے کے اندر انشاءاللہ وہ جشن منعقد کیا جائے گا۔ آج جن شخصیات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام۔ ویسے تو یہ سارے کے سارے محمد ہیں، پیغمبر اکرم کی وہ مشہور و معروف حدیث کے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ اپنے اپنے زمانے میں یہ شخصیات تشریف لاتی رہیں، ان کی ولادتیں ہوتی رہیں، مختلف نام ان کے رکھے جاتے رہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ آپ اگر چہاردہ معصومین کو دیکھیں، 14 معصوم جو ہم کہتے ہیں کہ چہاردہ معصومین ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم سے لے کر ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک 14 کے 14 معصوم جو ہیں، ان میں 4 محمد نام کی شخصیات ہیں، اور 4 ہی ان میں علی ہیں، باقی نام الگ الگ ہے، لیکن یہ 4 وہ کامن نیمز ہیں، 4 محمد نام کے، خود حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران، گو کہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کا اصلی نام کہ جو ابھی میں لے چکا ہوں،
یہ کہا گیا ہے کہ امام کا حقیقی نام نہ لیا جائے، بہتر ہے مہدی کے نام سے پکارا جائے، امام زمانہ کے نام سے پکارا جائے، یا دیگر آپ کے جو اسماء ہیں ان سے پکارا جائے، جو امام کا حقیقی نام ہے کہ جو آپ کی جد پر رکھا گیا ہے، جو آپ کی جد کا بھی جو نام ہے اس نام کو لینے سے منع کیا گیا۔ چار یہ نام کہ جو محمد نام کے ہیں، چار ہی ان چہاردہ معصومین میں علی ہیں، اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کا آج جشن ہے، علی حیدر کرار مولود کعبہ کے جن کا انشاءاللہ 13 رجب کو جشن منایا جائے گا، امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کتنے خوبصورت نام ہیں۔ شیعہ تو شیعہ اہل سنت کے ائمہ، اہل سنت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نام اپنے اندر وہ تاثیر رکھتے ہیں، ان ناموں میں وہ تاثیر ہے، ان شخصیات، ان کے کارنامے، ان کا علم، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کے معجزات، وہ تو کہیں بلندیوں پر ہے، فقط ان کے نام کی بات ہو رہی ہے، ان کی زندگی کی بات ابھی نہیں ہو رہی، بات فقط ان ناموں کی ہو رہی ہے کہ ان ناموں کے اندر کتنی برکت ہے، ان ناموں کے اندر کتنی شفا ہے، ان ناموں کے اندر کتنے مسائل کا حل ہے۔ علماء اہل سنت، ائمہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ نام کہ جو محمد ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جعفر ہیں، موسیٰ ہے، یہ نام اپنے اندر اتنی برکات سمیٹے ہوئے ہیں کہ امام احمد بن حنبل اہل سنت کے امام وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نام، حدیث سلسلۃ الذہب میں بھی آپ یہ سن چکے ہیں، اگر یہ نام مجنون پر پڑھ دیے جائیں، کچھ اور نہ پڑھا جائے، کوئی اور تلاوت نہ کی جائے، کوئی اور دعائیں نہ پڑھی جائیں، کوئی اور آیائے کریمہ نہ پڑھی، کچھ نہ پڑھا جائے، فقط یہ نام اگر پاگل پر پڑھ دیا جائے، مجنون پر پڑھ دیے، یہ نام پورے پڑھ دیے جائیں، تو وہ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مجنون ٹھیک ہو جائے تو اس پر تعجب نہ کرنا۔ فقط ان ناموں میں اتنی برکت ہے، ان کی شخصیات، ان کی زندگیاں وہ تو کمال عروج پر ہیں، عروج پر ہیں، وہ اس پر تو انسان کی عقل کا طائر پرواز کرتے کرتے تھک جائے، ان کے فضائل کی ابتدا تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ کہا گیا کہ ان ناموں میں اتنی برکت ہے، اللہ سبحانہ، اسی لیے کہا گیا کہ یہ نام اہل بیت کے نام، اپنے بچوں کے نام ان ناموں پر رکھو، بچوں کے نام محمد رکھو، بچوں کے نام علی رکھو، حسنین کریمین کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو، اور جب ان کی ولادت کا موقع آئے تو پھر خوش ہو، چونکہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے خمیر سے خلق ہوئے، یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، جب ہم خوش ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے خمیر سے خلق ہوئے، ہمارے شیعہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو ہمارے شیعہ بھی غمگین ہوتے ہیں، چونکہ یہ ہمارے بچے ہوئے خمیر سے خلق ہوئے۔ لہٰذا ان ناموں سے محبت، ان شخصیات سے محبت، ان کی ولادت پر خوش ہونا، جشن منانا، یہ جہاں اجر رسالت ہے وہاں یہ فطرت انسانی میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، چونکہ انسان کی فطرت میں ہے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا، انسان کی فطرت میں ہے کہ جو اس کے ساتھ بھلائی کرے اس کا ذکر کرنا، اسے یاد رکھنا اور اس کا ذکر خیر کرنا۔ تو ائمہ اہل بیت، پیغمبر اکرم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہم پر احسان کس کا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں فقط دین کے لیے وقف کر دی، اور آج ہم مسلمان کہلا رہے ہیں، آج ہماری مساجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج ہمیں حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ کس نے یہ ہمیں بتایا؟ بعد از پیغمبر کون تھا کہ جس نے یہ سب ہمیں بتایا؟ وہ یہی تھے کہ جن کی آمد کسی کی رجب میں ہے، کسی کی آمد شعبان میں ہے، کسی کی آمد رمضان میں ہے، وہ یہی ذوات مقدسہ ہے، وہ یہی پاک اور مبارک ہستیاں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے وقتاً فوقتاً اپنے اپنے وقت پر بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اس کرۂ ارض پر بھیجی۔ لہٰذا اجر رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان کی ولادت کا جشن انتہائی اہتمام کے ساتھ منائے۔ ہمارے اپنے گھروں میں بچوں کی ولادتیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کتنے اہتمام اور انتظام و انصرام کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اہل بیت کی ولادت کا جشن اس سے کہیں بڑھ کر ہونا چاہیے، چونکہ جتنی خوشی ہمیں ان ذوات مقدسہ، ان رہبر و رہنما
جو اس دنیا میں تشریف لائے ہماری ہدایت کے لیے، انسان کو کامیاب کرنے کے لیے، دین بتانے کے لیے، اور جہالت کے دور سے اٹھا کر علم کی طرف لے کر آنے کے لیے ان کی ولادت جب ہوتی ہے تو اسے زیادہ بہتر انداز میں منانا چاہیے۔ اہل سنت کے علماء، اہل سنت کے ائمہ نے بھی ان ناموں اور ان کی شخصیات پر اتنا زیادہ لکھا ہے۔ ایک محدث ہے عامر شعبی، عراقی ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کا ایک جملہ بہت کمال کا جملہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس جملے کو شیئر کروں۔ وہ یہ کہتے ہیں، اہل سنت ہیں، محدث ہیں اور عرب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور ان کی فضیلتیں بھی عجیب ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے محبت کرو تو جان سے جانا پڑتا ہے، جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، جان دینی پڑتی ہے، قتل ہونا پڑتا ہے، شہید ہونا پڑتا ہے، موت کو گلے لگانے پڑتا ہے اگر ان سے محبت کی جائے۔ یاد رکھیے، یہ کہنے والا کوئی شیعہ نہیں ہے، یہ کہنے والا اہل سنت کا محدث ہے اور یہ خود قاضی ہے۔ مروان کے زمانے میں، مروان کی حکومت میں، بنی مروان میں یہ خود قاضی کے عہدے پر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت کا مقام دیکھیے کہ ان سے محبت کریں تو جان دینی پڑتی ہے، جان سے جانا پڑتا ہے، اور اگر ان سے بغض رکھیں تو جہنم میں جانا پڑتا ہے۔ دیکھیے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت کریں تو پھر جان ہتھیلی پر رکھنی ہے، پھر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے، پھر ان کی ذات پر، ان کے ناموں پر، ان کی شخصیات پر، ان کے ذکر پر اگر قربان ہونا پڑ جائے تو اسے اپنے لیے سعادت سمجھنا ہے، اس موت کو اپنے لیے شرف سمجھنا ہے، سعادت سمجھنا ہے، کامیابی سمجھنا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے محبت کرو تو مار دیا جاتا ہے، اور ان سے اگر بغض رکھو تو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فضیلتیں دی ہیں، جو کمالات دیے ہیں، ان کے ناموں کے اندر اتنی فضیلتیں۔ امیر خسرو کا ایک جملہ میں آج پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء نے انہیں یہ جملہ ان تک پہنچا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ ان کے ناموں میں اتنی فضیلت ہے کہ نام علی، جیسے امام علی نقی علیہ السلام ہیں، حضرت علی اصغر علیہ السلام ہیں، یا امام علی حیدر کرار، جتنے بھی علی نام ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نام، اس کی عزت دیکھیے، اس نام کی عظمت دیکھیے۔ امیر خسرو یہ کہتے ہیں کہ ان کے مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا کہ یہ نام کے علی نام جو ہے، اس نام کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد جب لوہے کو پگھلانا چاہتے تھے تو نام علی لیتے، علی کے نام سے توسل کرتے اور علی بن ابی طالب کے نام کو وسیلہ قرار دے کر اس لوہے کو موم کر دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً کرنے والا اللہ ہے، لیکن جو وسیلہ بنا حضرت داؤد نبی کے لیے وہ خود نام علی ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے کتنا ہم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ایک وسیلہ نہیں 14 وسیلے دیے ہیں۔ خود اگر بیٹھ کر محمد محمد کا وسیلہ دیتے رہے، کون کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اگر فقط بیٹھ کر علی علی کا ورد کرتے رہیں اور خدا کو یہ نام وسیلے کے طور پر پیش کریں، کون کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یہ نام، ہر نام ان میں سے یہ ہے۔ اور کتنی اہل سنت کی کتب ہیں کہ جن میں اس بات کو لکھا گیا، خود ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت یہ موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جو اہل سنت کے امام ہے کہ یہ نام اگر اپنے اسی سلسلے کے ساتھ، جیسے حدیث سلسلہ تو ذہب ہے کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وعن ابی ہے، اور انہوں نے اپنے باپ امام موسیٰ کاظم سے سنا تھا، وعن ابی ہے جعفر الصادق، وعن ابی ہے محمد الباقر، وعن ابی ہے علی زین العابدین، وعن ابی ہے حسین ابن علی، یہ سب اپنے اپنے باپ سے سنتے آئے، وعن اخی ہے حسن ابن علی، وعن ابی ہے علی حیدر کرار، وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعن جبرائیل، کہ یہ حدیث سلسلۃ الذہب جو ہے، امام رضا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنی، انہوں نے اپنے بابا سے سنی، انہوں نے اپنے تو یہ فقط نام اہل سنت کے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجنون پر پڑھ دیے جائیں یا ان ناموں کو وسیلہ بنا دیا جائے تو کون سی بیماری ہے جو آپ کو پریشان کر سکتی ہے، کون سی مشکل ہے کہ جو آپ کے راستے میں آ سکتی ہے۔ ان کی ولادت کا جشن ہو،
اور انہی کے ناموں کو وسیلہ قرار دیا جائے، انہی کے ناموں سے توسل کیا جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ بے اولاد کو اولاد نہ ملے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیمار کو شفا نہ ملے؟ اہل سنت یہاں پر یقین رکھتے ہیں کہ پاگل پر پڑھ دیے جائے فقط یہ نام، وہ ٹھیک ہو جائے تو تعجب نہ کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا شک کے ساتھ عمل کرنے والا عمل کرتا ہے یا یقین کے ساتھ کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کوئی ذکر بتائیں، کوئی ورد بتائیں، اذکار و اوراد بتائیں۔ میں کہتا ہوں فقط یہ نام، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں اخلاص ہو، شرط یہ ہے کہ دل میں خلوص ہو، شرط یہ ہے کہ پیٹ میں غذا حلال کی ہو، شرط یہ کہ زبان پر صدق مقال ہو نہیں سکتا کہ فقط ان ناموں سے توسل کیا جائے تو انسان کی حاجت پوری نہ ہو۔ کتنے بلند پایا نام ہے، محمد، علی، محمد تقی، علی النقی، اور خود ان کی زندگیوں میں اگر آپ چلے جائیں، یہ تو فقط ناموں کی بات کر رہا ہوں کہ ناموں میں اتنا اثر ہے، اتنی تاثیر ہے، ناموں کے اندر اتنی کرامات موجود ہیں۔ اگر ان کی شخصیات کو دیکھا جائے، اگر ان کی زندگیوں کو پڑھا جائے، اگر ان کے زندہ رہنے کے اسلوب کو دیکھا جائے تو یقیناً انسان کو معراج ہو جاتی ہے۔ کرم کی انتہا ہے، سخاوت کی انتہا ہے، لطف کی انتہا ہے۔ عبادت دیکھیں تو معراج پر ہے، سخاوت دیکھیں تو اس کا آپ کو جواب نہیں ملتا، شجاعت دیکھیں تو ہر میدان میں ڈٹ کر لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھلا اہل بیت کے علاوہ ذرا کوئی دکھائیں تو صحیح کہ جو ڈٹا ہو، جو باطل کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، تب سے لے کر آج تک اگر کوئی باطل کے مقابلے میں کھڑا ہے تو وہ علی والے کھڑے ہیں، یا علی ان کی اولاد یا ان کے چاہنے والے کھڑے ہیں۔ اور جو حق پر ہوتا ہے وہ باطل سے کبھی ڈرتا نہیں۔ ہم نے انہی ائمہ سے سیکھا ہے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے سیکھا۔ ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور آج کے اس جشن کو اختتام پذیر کریں دعا پر، اور انشاءاللہ جتنے بھی بہن بھائی ہمیں دنیا بھر سے لائیو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے دعا خیر کی جائے گی نام بنام انشاءاللہ۔ امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام 9 سال کا امام کا سن ہے کہ مامون، ہارون الرشید کا بیٹا، خلیفہ وہاں سے گزرتا ہے جہاں پر امام راستے میں موجود ہے۔ وہ اپنی سواری پر تھا، اس کا لو لشکر اس کے ساتھ تھا، اس کے سپاہی اور اس کا پورا عملہ اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ گزرا تو کچھ اور بچے بھی وہاں پر موجود تھے، وہ سب ہٹ گئے اور انہوں نے مامون کو راستہ دے دیا۔ امام جس مقام پر کھڑے تھے، امام اپنے مقام پر وہیں پر کھڑے رہے، اس مقام کو امام نے تبدیل نہیں کیا۔ مامون تعجب ہوا اس کو کہ سارے بچے میرا روب، میرا جلال، میری شان و شوکت دیکھ کر راستہ چھوڑ گئے ہیں، یہ بچہ کون ہے کہ جو اپنے مقام پر کھڑا ہے؟ مامون اپنی سواری پر آگے بڑھا اور امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا اور آ کر کہا کہ امام کی یاد رکھیے کہ امام کی عمر مبارک 9 سال ہے۔ امام کے قریب آ کر مامون کہتا ہے کہ اے صاحبزادے، جب سارے بچے راستے سے ہٹ گئے، آپ راستے سے کیوں نہیں ہٹے؟ اب دیکھیے، اسے کہتے ہیں امام، کلام الامام، امام الکلام۔ امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام امام ہوتا ہے وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا، وہ بچپنے میں کیوں نہ ہو، وہ آغوش مادر میں کیوں نہ ہو، یا وہ شکم مادر میں کیوں نہ ہو، امام امام ہوتا ہے۔ چونکہ امام دنیا میں آ کر نہیں بنتا، امام اللہ بنا کر بھیجتا ہے۔ جب مامون نے یہ سوال کیا کہ اے صاحبزادے، جب سب بچے ہٹ گئے، آپ کیوں نہیں ہٹے؟ تو امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب جواب دیا، انتہائی اطمینان کے ساتھ، انتہائی جرت کے ساتھ، انتہائی بہادری کے ساتھ۔ امام نے کہا کہ دیکھو، انسان بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، یا تو اس نے کچھ غلط کیا ہو، میں نے کچھ غلط تو کیا نہیں کہ بھاگ جاؤں۔ دوسرا، مجھے راستہ تنگ نظر نہیں آتا کہ تمہارے لیے راستہ تنگ ہو میری وجہ سے اور مجھے ہٹنا پڑے تاکہ تمہارے لیے راستہ کھلا ہو، راستہ پہلے سے کھلا ہے، لہٰذا میری وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں ہٹتا تو تب جب میری وجہ سے راستے میں رکاوٹ ہوتی، رکاوٹ بھی نہیں ہے، میں نے کچھ غلط کام بھی نہیں کیا۔ اور تیسرا، امام نے کہا کہ مجھے تجھ سے حسن ظن ہے، تو اپنے آپ کو حاکم کہتا ہے، اور حاکم کی شرائط میں سے ایک شرط عدالت ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے۔ جب میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو حاکم ہوتے ہوئے مجھے سزا کیسے دے گا، مجھ پر ظلم کیسے کرے گا؟ لہذا مجھے تو تجھ سے ظلم کی توقع نہیں ہے۔ امام کا یہ بچپنے میں جواب دینا، مامون حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا
کہ 9 سال کا سن ہے اور کیا بلاغت ہے، کیا فصاحت ہے، کیا اطمینان ہے، کیا انداز ہے بات کرنے کا۔ خیر مامون وہاں سے گزر گیا، اس کے پاس کچھ باز تھے، وہ شکار کے لیے جا رہا تھا، اس نے اپنا باز شکار کے لیے چھوڑا، وہ باز اڑا، اس نے پرواز کی اور واپسی پر ایک چھوٹی سی مچھلی وہ باز لے کر واپس آیا اور مامون کے پاس آیا۔ مامون نے اس چھوٹی سی مچھلی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور واپس اسی راستے سے گزر رہا تھا کہ جس راستے پر امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے۔ جب واپسی مامون وہاں پہنچا تو جاتے ہوئے تو امام کا انداز دیکھ چکا تھا، امام کا روب، امام کا جلال، امام کا اطمینان، امام کی جرت و بہادری کا مشاہدہ کر چکا تھا، لیکن جب واپس آ رہا تھا تو وہ علم کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ ہاتھ میں مچھلی کو بند کیا اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا اور کہتا ہے کہ اے صاحبزادے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، امامت کو کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ اندازہ فرمائیے، افسوس اس بات پر ہوتا ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے اپنے ائمہ کی زیارت نہیں کی، ہم نے فقط کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے ان کا ذکر سنا ہے، اور محبتیں کتنی ہیں، اہل بیت کا عشق ہمارے دلوں میں کتنا ہے، اور ان افراد پر افسوس ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے سامنے دیکھا، ان کی زیارت کی، ان کے زمانے میں رہے، انہیں چلتے پھرتے دیکھا، ان کے معجزات، ان کی کرامات، ان کا علم، ان کی شخصیات کو دیکھنے کے باوجود بھی ان پر ایمان نہیں لائے، یا ان کو نقصان پہنچاتے رہے، یا ان کا بغض دل میں رکھا، یا ان کے خلاف دشمنی کرتے رہے۔ تو جب واپسی پر مامون آیا، مٹھی بند ہے، ہاتھ میں چھوٹی سی مچھلی ہے، مامون امام کا امتحان لینا چاہتے اور کہتے ہیں کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ بنو عباس کا حاکم، حکمران مامون شکار کے لیے گیا، اس کے پاس باز تھا، اس نے باز شکار کے لیے چھوڑا، باز گیا اور واپسی پر باز ایک چھوٹی سی مچھلی کو پکڑ کر لے کر آیا اور آ کر حاکم کو وہ مچھلی دے دی، حاکم نے باز سے وہ مچھلی لی، اپنی مٹھی میں بند کیا اور فرزند رسول کا امتحان لینے کے لیے آ کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر، وہ تو فقط یہ سننا چاہتا تھا کہ مجھے بتا دیں کہ کیا ہے۔ امام نے اس کے جانے سے لے کر واپس آنے تک کے پورے حالات و واقعات بھی اسے بتا دیے، اور یہ بتا دیا کہ ہم جو سامنے دیکھتے ہیں وہی پیچھے دیکھتے ہیں، ہم آنے والے حالات و واقعات کو بھی اسی طرح جانتے ہیں، چونکہ اللہ ہمیں ان کا علم دے دیتا ہے۔ وہ متاثر ہوا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنے معجزات، اتنی علم کی بلندیوں، اتنے فضائل و کمالات کو دیکھنے کے باوجود دل میں سے دشمنی نہیں گئی، بغض نہیں گیا، خود یہ ائمہ کا قاتل ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ منافقت یا یہ نفاق اہل سنت کے علماء نے، علامہ ابن حجر مکی کی جو سوائے مورکہ کے مصنف ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ نفاق کتنی بری چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ من ابغض اہل البیت فہو منافق، یہ لکھنے والا کوئی شیعہ نہیں ہے، وہ حدیث پیغمبر یہ لکھتے ہیں کہ من ابغض اہل البیت فہو منافق۔ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جس نے اہل بیت سے نفاق کیا وہ منافق ہے، اور منافق جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں، اور یہ بھی اہل سنت کے عالم دین اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، لا يحبنا اہل البیت الا مؤمن تقی، ہم اہل بیت سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر وہ کہ جو مومن بھی ہو اور متقی بھی ہو۔ یہ جشن کون منائے گا؟ جو مومن بھی ہو، متقی بھی ہو، جس کے دل میں شمع امامت، شمع رسالت کے چراغ روشن ہوں، ان سے محبت وہ کرے گا، ان سے مودت وہ کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لا يحبنا اہل البیت الا مؤمن تقی ولا يبغضنا الا منافق شقی، اور ہم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر وہ کہ جو منافق بھی ہوگا اور شقی بھی ہوگا۔ لہذا وہ افراد کہ جو منافق بھی تھے، جو شقی بھی تھے، اہل بیت کے فضائل و کمالات کو دیکھتے رہے، لیکن ان کے دلوں سے نہ نفاق گیا، نہ کفر گیا، نہ بغض گیا۔ ایک واقعہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی سن لیجئے، اور آج کی حد تک اپنے اس پروگرام کو اختتام پذیر کریں، چونکہ ان دونوں شخصیات کے حوالے سے آج کے اس جشن کا انعقاد ہوا۔
آئمہ کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات دے رکھے ہوتے ہیں، ان میں بے شمار کرامات ہیں، معجزات ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، اور لوگ اپنے اپنے زمانے میں ان کو آزماتے بھی رہے۔ متوکل کے زمانے میں ایک عورت نے، جو کہ سید زادی نہیں تھی، اپنے آپ کو سید زادی مشہور کر دیا۔ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ بعض افراد کے جو سید نہیں ہوتے اپنے نام کے ساتھ خواہ سید لکھوا دیتے یا اپنا تعارف سید کر کے کرواتے ہیں۔ بھئی جب آپ خانواد عصمت و طہارت سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ کو سید لکھوانے یا سید کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہیں اس پر فخر کریں اور سادات کی غلامی پر فخر کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر زمانے میں یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ اپنے آپ کو سادات لکھوانا اور اپنے آپ کو سید، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو اہل بیت کی ذریت اور پیغمبر اکرم کی ذریت کے ساتھ جھوٹی نسبت دینا، قبر میں پوچھا جائے گا، برزخ میں سوال کیا جائے گا، حشر میں کیا جواب؟ ہو سکتا ہے ساری عبادتیں قبول ہو جائیں، فقط یہ کہ تم نے پیغمبر اکرم کے ساتھ اپنے آپ کو جھوٹی نسبت کیوں دی؟ جب ذریت پیغمبر میں نہ تھے اپنے آپ کو سید، ہو سکتا ہے اس ایک بات کی وجہ سے پکڑ ہو جائے۔ تو اس عورت نے اپنے آپ کو سید زادی کہلوایا۔ اب وہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ سید زادی ہے نہیں اور اپنے آپ کو سیدانی کہلواتی ہے۔ کیسے پتا چلے کہ یہ سید زادی ہے یا نہیں؟ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ آج کے زمانے میں آپ اپنے حساب سے یہ جو میں آپ کو فارمولہ آپ کی خدمت میں امام کا بتایا ہوا فارمولہ عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ آج نہ آزمائیے گا، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے جو صحیح سید ہے وہ یقیناً اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ تو متوکل نے، اب اسے تو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ یہ عورت سید زادی ہے یا نہیں ہے۔ متوکل پریشان ہو گیا، اس معمہ اور اس مسئلے کو وہ حل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بلایا امام علی النقی علیہ السلام کو کہ مولا آئیے بتائیے، حالانکہ بہت ظالم تھا، لیکن جب بھی احتیاج ہوئی، جب بھی ضرورت ہوئی، جب بھی مدد کی ضرورت ہوئی، ہر زمانے میں حاکم اور حکمران چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، اہل بیت کے دروازے پر ہی آتے رہے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ متوکل آئے امام علی نقی علیہ السلام کے اور کہا کہ ایک عجیب پریشانی ہے، ایک مسئلہ ہے، ایک عورت ہے جو سید زادی اپنے آپ کو کہلواتی ہے، لیکن اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سید زادی نہیں ہے، آپ بتائیے کیسے پتا چلے یہ ہے یا نہیں ہے؟ امام نے کہا کہ اسے وحشی جانوروں کے سامنے ڈال دو، درندوں کے سامنے ڈال دو، شیر، چیتے، بھیڑیے کے سامنے ڈال دو۔ اس نے کہا ایسے کیوں؟ امام نے کہا کہ اگر یہ حقیقت میں سید زادی ہے تو اہل بیت کی ذریت میں آنے والوں کا گوشت، ان کا خون درندوں پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر یہ حقیقت میں سید زادی ہے، میں پھر عرض کروں اسے آج نہ آزمائیے گا، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آج بھی یقیناً ایسے سادات یقیناً ہوں گے کہ جو اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ امام نے کہا کہ اس عورت کو ان درندوں کے سامنے ڈال دو، اگر یہ سید زادی ہے، اگر یہ نسل رسول ہے، اگر یہ ذریت پیغمبر میں سے ہے تو درندے اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب دیکھیے متوکل مدد کس سے لے رہے ہیں؟ امام علی نقی علیہ السلام۔ جب اس عورت نے یہ سنا، جو کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، تو فوراً کہہ اٹھی کہ نہیں، میں اس امتحان سے گزرنا نہیں چاہتی، چونکہ میں سید زادی نہیں ہوں۔ اس کا جھوٹ پکڑا گیا۔ اب اس کا تو جھوٹ پکڑا گیا، لیکن اب متوکل کے دل میں چونکہ بغض تھا، اہل بیت کی دشمنی تھی، اس نے کہا کہ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، اب یہی فارمولہ امام پر کیوں نہ آزمائیں؟ اگر بچ گئے تو چلیں پتہ چل جائے گا، اور اگر درندوں نے نقصان پہنچا دیا تو وہ ظاہر امام کو دشمن سمجھتا تھا تو اسے خوشی ہوتی۔ اس نے کہا کہ اچھا آپ نے اس عورت پر تو یہ فارمولہ استعمال کر لیا، اور یہ عورت نے معذرت کر لی کہ میں ان درندوں کے سامنے نہیں جانا چاہتی، آپ تو ذریت پیغمبر ہیں، آپ تو نسل رسول ہیں، آپ تو اولاد علی و بطول ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ امام نے کہا تو کس نے کہا کہ میں نہیں جاتا؟ اللہ اکبر۔ امام نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب متوکل اپنے اس محل کی بلند جگہ پر آیا، اور وہ جہاں پر تمام درندے موجود تھے اس جگہ پر امام کو داخل کر دیا گیا، اور خود وہ یہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شیر، یہ چیتے، یہ بھیڑیے، یہ درندے، یہ وحشی جانور
امام کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن اسے کیا پتا کہ مقام امامت کیا ہے، اسے کیا پتا کہ ذریت رسول ہونا کتنا بڑا شرف ہے، اسے کیا خبر اولاد علی و بطول ہونا کتنا بڑا شرف ہے۔ اور یہاں پر اپنے سادات بہنوں بھائیوں کی خدمت میں ایک عرض بھی کر دوں، یہ بہت بڑا شرف ہے، ذریت رسول ہونا، اولاد رسول ہونا، نسل رسول ہونا۔ خدا را اس کا تحفظ بھی کرنا چاہیے اپنے اس شرف کو، تاکہ دیکھنے والا جب دیکھے تو یہ کہے کہ اگر اولاد اتنی اچھی ہے تو علی و بطول اور وہ خاندان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام وہ کس مقام و مرتبے پر ہو۔ یہ نہ ہو، اور خود یہ ہمارے چھٹے امام کا فرمان بھی ہے کہ اپنا کردار ایسا کرو کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو۔ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ سید ہے، اس کا کردار دیکھیں، اس کے اعمال دیکھیں، یہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا، لوگوں کے لیے باعث اذیت بنتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگو آر نہ بنو۔ متوکل نے کہا کہ اچھا آپ کیوں نہیں جاتے؟ مولا نے کہا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس جگہ پر امام تشریف لے گئے۔ اب جو ہی امام گئے، اب دیکھیے کہ درندے جن میں شیر بھی ہیں، بھیڑیے بھی ہیں، چیتے بھی ہیں، وہ تمام کے تمام درندے امام کے قدموں پر آ کر گر گئے اور امام کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ دیا۔ گویا درندے بھی جانتے تھے، جانوروں کو بھی پہچان ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ افسوس کہ انسانوں نے نہیں پہچانا، دشمنان اہل بیت نے نہیں پہچانا، درندوں نے امام کی معرفت کی ہے، جانوروں نے امام کی معرفت کی ہے، اونٹوں گھوڑوں نے امام کی معرفت کی ہے، لیکن اہل بیت کے دشمنوں نے، بغض رکھنے والوں نے، منافقت کرنے والوں نے انہی کو اذیت پہنچائی۔ آج کی حد تک اپنی اس گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند متعال سے آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے دنیا بھر سے جہاں کہیں سے بھی اہل بیت کے چاہنے والے آج یہ جشن معصومین دیکھ سن رہے ہیں، لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، خداوند متعال آپ سب کو یہ جشن بہت بہت مبارک کرے۔ جو بیمار ہیں خدا انہیں شفا یاب کرے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا